یہ عمل جنہوں نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بچے اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے۔ تو اللہ علیہ میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ عمل بتایا تھا، اور یہ سوال بھی انہی لوگوں کا ہے کہ جن کے گھر میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ذکر اذکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تسبیحات نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مسنون اعمال کا رواج نہیں ہے، یا کہنے کہ صوم و صلات کے پابند لوگ نہیں ہیں، غفلت والی زندگی ہے۔ اور کئیوں کا پھر یہ عذر ہے جی ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے، یعنی ہمارے میں قرآن نہیں پڑھا۔ تو اللہ بولو اتنا آسان عمل ہے، وہ تمام مائیں، وہ تمام گھر جو پریشان ہیں کہ میرے بچے بیمار رہتے ہیں، ہمارے مہینے کی جو آمدن ہے آدھے سے زیادہ وہ ڈاکٹر لے جاتے ہیں، اتنا آسان عمل ہے۔ دن میں نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ 5 بار یہ عمل کرو، اگر تیرے گھر سے بیماریاں نہ نکلے میں ذمہ دار۔ 8 آیات مبارکہ ہیں، 7 آیات مبارکہ سورہ فاتحہ کی اور 1 آیت الکرسی کی، کل کتنی ہو گئی؟ 8۔ 1 منٹ کا عمل ہے۔ کتنے منٹ کا؟ 1 منٹ کا۔ ایک بار سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اور 1 بار آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، اولو اگر 1 بار درود پاک پڑھیں گے، پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی بچوں کو پلا دیں، اور ہر نماز کے بعد بچوں کو گھر والوں کو دم کر دیں، انشاءاللہ 3 دن، قاری صاحب توجہ ہے، صرف 3 دن میں ایسا مریض جس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا، ٹائیفائڈ ہوا ہے، کوئی اور بخار ہے وہ بگڑ گیا ہوا ہے، بخار نہیں ٹوٹ رہا، یا کوئی اور بیماری ہے، موشن ہے وہ نہیں رک رہی، ہچکی لگی ہے وہ نہیں رک رہی، بعض مریضوں کو جو جناتی مریض ہوتے ہیں ان کو ڈکار نہیں رکتے، ڈکار آ جاتے ہیں، بعض وہ مریض ہوتے ہیں، بعض نہیں بلکہ اکثر وہ مریض آج کل ہیں، ادھر وضو کیا 4 فرض پڑے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی پیٹ میں اتنی گیس پیدا ہوتی ہے، گیس ٹربل کے مریض ہوتے ہیں، وضو نہیں رہتا، پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، لیکوریا کا خواتین کا مسئلہ ہے۔ اللہ والو یہ خواتین کی زندگیاں اجاڑنے والی بیماری کون سی ہے؟ لیکوریا۔ جیسے مردوں میں احترام ہو جائے تو اپنی جوانی یا اپنی مردانگی سے فارغ ہو جاتا ہے، تو یہ فقیر کیا علاج دے رہا ہے؟ 8 آیتیں 1 منٹ کا، کہتے ہیں جی اللہ والوں سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ میری وہ مائیں بہنیں جو مر گئی ہیں علاج کروا کے، اجڑ گئے ہیں، مرد کے قابل نہیں رہ گئی، نماز کے قابل نہیں رہ گئی، میرے کہنے پہ یہ عمل کریں، ہر نماز کے بعد عادت بنا لیں کہ مصلی لپیٹتے میں نے 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ تو میرے نبی کا فرمان بھی سن لو، پھر پڑھنے کو بھی دل کرے گا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مولا علی نے اس کو روایت کیا کہ جس نے فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اس کا 1 قدم دنیا میں ہے اور دوسرا جنت میں ہے، بس ادھر مرنے کی دیر ہے اور دونوں جنت میں ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف یہ زندگی ہے، ادھر مرا اور ادھر جنت میں ہے۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا، اور دنیاوی کیا ہوگا؟ لیکوریا سے نجات۔ مرد حضرات ہیں، آپ لوگ ہیں، احتلام سے، برے خیالات سے، وسوسوں سے، چوری ڈکیتی سے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، نظر بد ہے، جادو ہے، نفرتیں ہیں، اللہ سب سے حفاظت فرمائے گا۔ عمل کس لیے پوچھا تھا؟ بیماری کے لیے، تو دیکھو میں نے اللہ کی رحمت کو کیسے لوٹا ہے۔ مثلا جائے نماز لپیٹتے، اور جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی، بس اسی وقت جو نماز کا وقت اثر ہے، مغرب جو بھی ہے، یاد آیا تو بس وہ پڑھ لو۔ اور جب تک گھر میں بیماری ہے تو، یا گھر میں بچے لڑتے ہیں، آپس میں بڑے لڑتے ہیں، تو میں نے کیا کہا؟ پانی پہ دم کر کے دو۔ جن دنوں میں گھر میں سکون ڈاٹ کام ہو جائے، پھر پانی کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر محض پڑھ لو۔ دیکھیے ابھی ہم نے نماز پڑھی تو میں مصلی پہ نماز پڑھا کے جب ممبر پہ آتے اتنی دیر میں بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا، سورہ فاتحہ پڑھ لیتا، 8 آیتیں، اب لو اگر 1 بار درود پاک۔ تو اس عمل کو اللہ والو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ اگر آپ سفر پہ ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے بچوں کا تصور کر کے، اپنے گھر بار کا تصور کر کے نماز کے بعد دم کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی گھر والی پڑھے، اگر گھر والی نکھٹو ہے، وہ نہیں پڑھتی، یا اس کے نصیبوں میں اللہ نے پڑھنا نہیں لکھا، تو تیرے بچے ہیں تو پڑھ، تیرا گھر ہے تو پڑھ۔ ایسے ہی کوئی میاں نکھٹو ہے، بدبخت ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، یا قرآن نہیں پڑھتا، یا یہ وظیفہ نہیں کرتا، تو ماں ہے، تیرا گھر ہے تو کر، بہانہ نہیں ہے، بہانہ نہیں۔ اسی طرح یہ پانی دم کر کے 8 آیتوں کا، سورہ فاتحہ کا اور آیت الکرسی کا،
عورت نماز نہیں پڑھتی، بچے نماز نہیں پڑھتے، یہی پانی دم کر کر کے پلاؤ، اللہ بچوں کو نمازی بنا دے گا۔ بچے بد زبان ہے، نافرمان ہے، اللہ متی کر دے گا۔ بیوی نافرمان ہے، متی ہے، بد زبان ہے، اللہ متی کر دے گا۔ ایسے ہی عورت جو ہے یہ عمل کرتی ہے، اس کا میاں بے نمازی ہے، بد زبان ہے، لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرتا ہے، سرور کی طرح گھر رہتا ہے، مہینہ مہینہ کام پہ نہیں جاتا، انشاءاللہ العزیز اللہ متی کر دے گا۔ تو اللہ کی ہم نے رحمت کو کیسے گرا دیا پھر؟ تو یوں اللہ کی رحمت کو لوٹو، چھوٹا سا عمل ہے، ہر نیت سے اس کو کرو، اس کا نفع اٹھاؤ۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، آیت الکرسی بسم اللہ شریف کے ساتھ، اول و آخر ایک بار درود پاک۔ جب تک معاملات کی شدت ہے، پریشانی کی شدت ہے، چاہے بیماری کی صورت میں، تو پانی بھی دم کریں گے۔ جب اللہ 5 10 دن 15 دن 20 دن کے بعد اللہ افاقہ کر دے، پھر پانی دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر محض جو ہے وہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اور اگر آپ گھر سے باہر ہیں، دور ہیں، پھر تصور میں پھونک مار دیں، اللہ انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی نفع پہنچائے گا۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سونے انہیں بھی اجازت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ نہیں پوچھنا کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، ورنہ پھر میں اس کے ساتھ ایک عمل بتاؤں گا کہ اپنا علاج مینٹل ہاسپٹل میں جا کے کروائیں۔ کیونکہ اگر مجھے یہ ساری بات سننے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، بھائی یہ عمل ساری زندگی کرنا ہے، پھر یہ عمل نہیں کرنا پڑے بلکہ دماغی علاج کروانا پڑے گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو بھی عمر؟ یہ عمل کتنے دن کرنا ہے، اس کو ذرا اچھی طرح بس سمجھ آ گئی وغیرہ، ساری زندگی کرنا، یہ عمل ساری زندگی کے لیے ہے، ہر فرض نماز کے بعد، اور جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی تو نماز کے وقت یہ پڑھ لینا۔ اللہ سب ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔